بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 6 رمضان اتوار کے دن ایک قرآنی آیت اور رب کریم کے یہ 2 نام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کی اتنی فضیلت و برکت ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا تاکہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے رمضان کے 6ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن رمضان کے 6ویں روزے کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج رمضان کے 6ویں روزے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ دن اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر 1 منٹ کا یہ خاص وظیفہ اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہر کوئی پریشان ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو رمضان کے 6ویں روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجیے گا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، بہاریں لاتا ہے، خزانوں کی برسات لاتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے، پورا دن رات رحمتیں، برکتیں چم چم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو اس راتوں میں، ان دنوں میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کو ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، پورا سال ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ میں سے وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پہ گاہکوں کا آنا دور دور کی بات ہے، آج رمضان کے 6ویں روزے اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رمضان کے 6ویں روزے جب کوئی بندہ غربت کی حالت میں اپنے رب کے سامنے بھیکاری فقیر منگتا بن کے مانگتا ہے، تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کے آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک وہ وقت ہے جب بندہ مسجدوں میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، حج و عمرہ پڑھتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائے۔ آج وہ عمل لے کے آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعا کو قبول کیجئے، ہر بندے کی حاجت کو پورا کیجئے، ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کا رزق بڑھ جاتا ہے، ہر گھر میں سکون اور برکتیں آ جاتی ہیں، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتیں، برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے 6ویں روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کیجیے گا۔ آپ رمضان میں جو بھی پڑھتے ہیں یا 6 رمضان سے جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 6 رمضان اتوار کے دن یہ 2 اعمال جو آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ 2 اعمال آپ نے میرے کہنے پہ پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 2 اعمال پڑھنے کے بعد آپ رمضان کا پورا مہینہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا،
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کے 6ویں روزے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع رمضان کا پہلا اتوار ایک بار آتا ہے، اور اگر یہ اتوار ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا۔ میرے بھائیوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا 6واں روزہ آ جائے تو 6 رمضان اتوار کے دن آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹی کے رشتوں کی دعائیں کراتے ہیں۔ آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں رشتہ ہو جائے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کے رابطہ کرے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، لیکن رزق نہیں مل رہا، تو آج رمضان کے 6ویں روزے رمضان کے پہلے اتوار کے دن رزق کے لیے پڑھ لو، ماں باپ پڑھ لیں، بچہ خود پڑھ لے، ہاتھ پھیلا کے چھوٹا سا وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لیجئے گا، آپ کی روزگار خود چل کے آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ اس بات پہ میرا ایمان ہے، بے شک رازق رب ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی کو رزق مل جائے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جب رزق رب کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ رزق کی تلاش میں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور تب تک ناراض رہتا ہوں جب وہ سچی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کے بیٹھو گے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا مسلح چھوڑنے سے پہلے رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیبی مدد کس کو کہتے ہیں، غیبی فرشتے کیسے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظائف رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے آزمودہ ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں ان وظائف کو پڑھ کے بدل ڈالی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں جو رمضان کے 6 روزے کا خاص عمل ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج 6 رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آج رحمت کا عشرہ نصف سے زیادہ ہو چکا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس اللہ والے کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا صدقہ آج پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج تیرے در پہ جو بیکاری فقیر منگتے بن کے بیٹھے ہیں، آج ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ آج تیرے در پہ سوالی بن کر آئے ہیں، آج فقیر بن کر آئے ہیں، آج بادشاہ بن کے اٹھانا مولا تیری کن کے محتاج ہیں۔ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، جو مانگا مقدر فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ تو جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ آج تیرے در پہ منگتے بیٹھے ہیں، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج ہر کسی پہ نظر کرم فرما دے، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے۔ اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ 6 رمضان اتوار کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلے پہ بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلے پہ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں بزرگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں وظیفے کو کاٹ کے دیکھا، کوئی خاص بات، کوئی خاص عمل چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ عمل میرے بتانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ کے کرنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کا پہلا اتوار ہے، رمضان کا چھٹا روزہ ہے۔ یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا رمضان انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے کہ کاش 6 رمضان کو وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج میری بھی حاجات پوری ہوتی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کی ذات دینے والی ہے۔ آپ مانگنے والے بن جائیں اور رب کی ذات آپ کو بانٹنے والے بنا دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساتھ ہی وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رمضان کے چھٹے روزے کا خاص عمل پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنے ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی شان اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ، یعنی جنت میں 70 درخت لگ جائیں گے صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے۔ میرے بھائیوں، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ رمضان کے چھٹے روزے کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہوگا نا تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے چھٹے روزے اور اتوار کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی حاجت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے، اور میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کا لاڈلا بن جاتا ہے، کہ دنیا کی کوئی حاجت
آپ سے چھپ نہیں سکتی، پھر آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے مانگ لو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ 7 بار کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ رمضان کا چھٹا روزہ ہے اور ایسا عمل دے رہا ہوں جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی تقدیر بدل جاتی ہے، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پورے سال کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس میں 3 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک سانس میں 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ ایک سانس میں 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، توجہ رب کی طرف رکھتا ہے، رب کی ذات ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتی ہے، اور ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے کتنا وقت لگتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، رزق اور دولت سے تجوریاں بھر جاتی ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کی 6 تاریخ اتوار کے دن ایک سانس میں 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب تک آپ کا سانس ٹوٹتا رہے آپ دوبارہ کوشش کرتے رہیں، جب تک آپ ایک سانس میں 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ پڑھ لیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ صرف ایک سانس میں 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا۔ یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ ان کے بتائے گئے طریقے سے آپ کے حوالے یہ وظیفہ کیا ہے کہ 6 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے، اس پہ میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر آپ بھی بزرگوں کی طرح کامیابیاں چاہتے ہیں، بزرگوں کی طرح ہر قدم پہ رب کی رضا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس کے ساتھ 3 بار پڑھیے گا۔ یاد رکھیے گا اس دوران آپ نے توجہ رب کی طرف رکھیں گے اور ایک سانس میں 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر 3 ایسی حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، تو رب کی ذات وہ 3 ناممکن حاجات غیب سے پوری کر دے گی، 3 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 6 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 6 رمضان اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا کریم کوئی بندہ پڑھتا ہے، روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، تو رب کی ذات نظر کرم فرما دیتی ہے، اور جس بندے پہ ایک بار نظر کرم ہو جائے وہ پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آج کسی ناممکن حاجت کو جس کو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ مل نہیں سکتا، آج اس حاجت کو لے کر ضد کر کے مانگنا۔ انشاءاللہ یا کریم یا اللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کی وہ ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اب یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے، وہ بھی بتاؤں گا وہ کیسے کرنا ہے۔ اب یا کریم یا اللہ ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بڑے بڑے وظیفوں کے باوجود رب کریم سے دعاؤں کو قبول نہیں کرا پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، نہ وظیفے کام آتے ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے چھٹے روزے اتوار کے دن کا یہ خاص عمل، شرطیہ وظیفہ، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل، یہ گناہوں کی پکڑ سے ضائع نہ ہو جائے۔
آپ نے یا کریمو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ پڑھتے دوران پیارے حبیب کے صدقے سے مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیے گا انشاءاللہ۔ یا کریمو یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ رمضان کے پہلے اتوار پڑھنے والا دولت مند بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکالتا ہے فرشتے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، لاڈ کر کے مانگیے گا، پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، حسن حسین کے صدقے مانگیے گا۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے پھر بھی کم نہیں ہوں گے۔ رب کی ذات اتنی عظمتوں برکت والی ہے۔ آج رمضان کے چھٹے روزے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گے، طریقے سے پڑھیے گا انشاءاللہ۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو جتنا ہو سکے ان رمضان کے مہینوں میں جتنا آپ کی جیب اجازت دے، 10 20 30 40 50 روپے، وہ آپ لازمی دیا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ صدقہ دیا کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔